نئی نئی شادی کی خماری تھی۔ وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے ہوئے کچن میں کام کر رہی تھی۔ شور کے آنے کا وقت ہونے والا تھا اور وہ سب پرفیکٹ چاہتی تھی۔ اتنے میں اس کا دیور، جو اس کے شور سے 2 سال ہی چھوٹا تھا، کچن میں آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھابھی کو دیکھتا رہ گیا۔ خود کو روکنے کی کوشش بے سود جا رہی تھی۔ دیور کی نظروں سے گھبرا کے وہ پلٹی تو اس کے چہرے پہ تعصف اور پشیمانی تھی۔ عورت تھی، نظروں کا مفہوم جانتی تھی۔ دوپٹہ جلدی سے سر پر اوڑھا اور کمرے میں اپنا لی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور دیور کی آواز سنائی دی، بھابھی، میں معذرت خواہ ہوں، انسان ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا اور آپ کو دیکھنے کا جرم کر بیٹھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی کچن میں داخل نہ ہوتا۔ بھابھی، ایک گزارش ہے کہ مناسب حد تک پردہ کیا کیجیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، تعزیانے تھے جو اس کی روح کو گھائل کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے وضو کیا اور قرآن پاک کھولا۔ قرآن کریم میں سورۃ النور کی یہ آیت اسے زندگی کا سبق سکھا رہی تھی۔ اس آیت کا اردو ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کا ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہوں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ ہے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔